تو اب میں لندن پہنچ چکا ہوں. میں نے بتایا کہ ٹاور آف لندن دیکھا ادریس بختیار کے ساتھ, کوہ نور دیکھا, کوہ نور ہیرا دیکھا, یعنی ہماری خوش بختی, اور تھیٹر دیکھا, فلمیں دیکھی لندن میں جو میرا شوق ہے, اور بہت اچھا لگا. لیکن جو چیز میں طے کر کے گیا تھا کراچی سے, پاکستان سے, کہ وہاں جاؤں گا تو یہ ضرور دیکھوں گا یا وہاں ضرور جاؤں گا, وہ تھا گلوب تھیٹر. آپ کو میں بتا چکا ہوں, دوستوں کو بھی معلوم ہے کہ شیکسپیئر کا میں بہت بڑا مداح ہوں, اور شیکسپیئر ہیملٹ وہ کتاب تھی جس نے مجھے ادب کی طرف راغب کیا. تو میں یہ طے کر کے گیا تھا کہ گلوب تھیٹر, جہاں شیکسپیئر کے کھیل ہوا کرتے تھے اور اس نے کیے بھی ہیں, وہ ضرور دیکھوں گا, تاریخی گلوب تھیٹر. تو میں کسی طرح میں اور میں اکیلا گھوما پھرا ہوں ان جگہوں پہ. کہیں کہیں ہمارے جو دوست تھے سینئر صحافی ادریس صاحب, وہ جیسے مصروف ہوتے تھے تو میں اکیلا نکل جاتا تھا. گلوب تھیٹر میں نے دیکھا اور بہت اچھا لگا مجھے. میں بتا نہیں سکتا کہ میں کئی منٹ تک گلوب تھیٹر, ظاہر ہے وہ پرانے زمانے کے سٹائل سے, جب شیکسپیئر کے دنوں میں جس طرح سے ہوتے تھے کہ ایک جو کچھ لوگ کھڑے ہو کے تھیٹر دیکھتے تھے اور کچھ لوگ پیچھے ذرا ایلیویٹڈ کچھ سٹینڈ سے وہاں دیکھتے تھے. تو وہ جو کھڑے ہونے والا جو ایریا تھا, میں اس سٹیج کے آگے بہت کئی منٹ تک میں خاموش کھڑا رہا اور ایبزارب کرتا رہا, جذب کرتا رہا اس ماحول کو. اور اس وقت میری خواہش تھی, اب بھی وہ خواہش ہے, یعنی اس بات کو 25 برس ہو چکے ہیں, کہ میں کبھی گلوب تھیٹر میں جو بھی میری بساط ہے چھوٹی موٹی پرفارم کروں. ایسے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو بہت اچھا لگا. تو ایک تو میری یہ خواہش پوری ہوئی کہ میں نے گلوب تھیٹر دیکھا. پھر لندن میں جس چیز کا میں, جس جگہ کا میں عاشق ہوا, اور اس کے بعد جب کبھی لندن گیا اور آئندہ بھی اگر کبھی جانے کا موقع ملا تو میں وہاں ضرور جاؤں گا, اور جاتا رہا میں, وہ ہے دریائے ٹیمز. ایک عجیب و غریب طلسم ہے اس دریا کا. اگر آپ کوئی ایسے فرد ہیں جو کریٹو نہیں ہے, جو شاعر نہیں ہے, لکھاری نہیں ہے, گلوکار نہیں ہے, پینٹر نہیں ہے, فلم میکر نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, تب بھی وہ ایسا دریا ہے کہ آپ اس کے کنارے بیٹھیں تو آپ کا کچھ نہ کچھ کریٹو کرنے کو جی چاہے گا, کچھ کریٹو سوچنے کو جی چاہے گا. ایک عجیب طلسم ہے. پھر ایک تاریخ ہے. آپ جب شیکسپیئر کے کھیل پڑھتے ہیں, ان کے انگریزی ادب پڑھتے ہیں, انگریز ہسٹری پڑھتے ہیں انگریزوں کی, تو وہ اس دریا کا ذکر, ٹیمز کا ذکر بہت جگہ ملتا ہے. اور مجھے اس جگہ سے بہت لگاؤ ہے. مجھے بہت ہی انگریزی کا لفظ ہے, فیسنیٹ کرتی ہے وہ جگہ. میں پہلی بار جب گیا اور اس کے بعد وہاں جو دریا کے کنارے بینچز ہیں, وہاں جا کے میں کئی منٹ تک بیٹھا رہتا تھا. ٹاور آف لندن بھی وہی ہے اس کے کنارے. اور ایک بار وہاں چونکہ موسم سرد ہوتا ہے, یوں سمجھیں کہ جاڑا جو ہے, جاڑے کا موسم جاتا ہی نہیں ہے مغرب سے, یورپ سے, امریکہ, یعنی 2-3 مہینے آتے ہیں گرمی کے, جولائی جون وغیرہ, لیکن تب بھی آپ ہلکا سا سویٹر یا چیزیں پہنے رہتے ہیں. تو میں وہاں سے کافی کے جو کیاسک تھے, کھوکے جو ہوتے ہیں, جو ڈھابے کہہ لیجئے, جو دریا کنارے, وہاں سے اکثر کافی لے کے, کافی کا ایک کپ لے کے اور بیٹھ کے پیتا تھا اور دریا کو دیکھتا رہتا تھا. اور مجھے ان دنوں میں انگریزی میں بہت لکھا کرتا تھا, انگریزی نظمیں اور کھیل ڈرامے. تو ایک کافی کا کیاسک تھا جس پہ میں گیا, تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا, سفید فام لڑکی. اب مجھے ہوتا ہے کچھ لوگوں کی طرف آپ راغب ہو جاتے ہیں اس, اور آپ کو اچھے لگتے ہیں, یا ان میں کچھ پراسرار ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن مجھے وہ لڑکی اچھی لگی, اور جی چاہا کہ اس سے بات کی جائے, کیونکہ وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی اور وہ کافی سرو کر رہی تھی. تو میں نے اس سے کافی طلب کی, اور اب یاد نہیں کتنے پاؤنڈ کی, اب کیا رقم تھی جو دی کافی کی, اور وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے کافی لی اور میں اپنے بینچ پہ جا کے بیٹھ گیا, اور میں دریا کا ماحول جذب کرنے لگا. لیکن مجھ سے رہا نہ گیا. اگلے روز میں جب وہاں بیتھل گرین فلیٹ میں پہنچا دوست کے, تو رات کو ایک نظم ہو گئی
انگریزی میں نے ایک نظم لکھ دی، اور پھر اگلے روز میں دوبارہ وہاں گیا اور میں نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ میں نے آپ کے لیے لکھی ہے، تو وہ گھبرا گئی. اچھا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ آپ ایک دوسرے ماحول میں پردیس میں ہیں تو یہ مناسب حرکت ہے بھی کہ نہیں، لیکن بس وہ مجھے لگا کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھی، تو میں نے اسے وہ نظم، اس کی تعریفوں سے بھری ہوئی نظم تھی، تو میں نے وہ انگریزی میں نظم کمپوز کی تھی اور وہ دے دی اس کو. اور بعد میں پھر اس سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ہوا. وہ معلوم ہوا کہ بوسنیا سے تعلق تھا اس لڑکی کا، اور اس کا نام تھا سلما، اسپیلنگ کرتی تھی SELMA. اس کے جو سر نیم تھا مجھے یاد نہیں، سر نیم ذرا مشکل سا تھا. تو ان دنوں بوسنیا میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت قتل و غارت گری اور خون. تو وہاں سے جو ہجرت ہوئی بڑے پیمانے پہ، تو ان میں کچھ لوگ انگلینڈ بھی آئے، تو یہ ان میں سے تھی لڑکی، ایک ٹوٹے پھوٹے ماحول سے آئی تھی. تو بہرحال اس نے مجھے بتایا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بوسنیا سے تعلق تھا اس کا، اور نظم اس نے پڑھ کر یعنی اس وقت تو جب میں نے نظم اس کو تھمائی تو اس وقت وہ گھبرائی ہوئی تھی. بعد میں پھر ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں سمجھی کہ آپ فوڈ انسپیکٹر ہیں اور انسپیکشن کے لیے آئے ہیں کافی کے اس کھوکے کے پر، تو اس لیے وہ گھبرا گئی تھی. تو وہاں یہ اچھی بات یہ ہے ولایت میں یا پردیس میں کہ فوڈ انسپیکٹر باقاعدہ آتا ہے دکانوں پر، ریسٹورانٹس پر، اور ان چیزوں کی صحت دیکھتا ہے، ان کی کوالٹی دیکھتا ہے کہ جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان کے مطابق چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. تو بہرحال وہ میں نے اس طرح سے معلوم ہوا کہ بوسنیا سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ان زمانے میں ہجرت کر کے لندن آ گئے تھے.